الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا ہم اور آپ پر کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور ایک عظیم احسان یہ فرمایا کہ ہمیں کامل اور مکمل دین اسلام عطا فرمایا۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اسلام جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ کامل دین ہے، یہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مسلمان کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں، روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، انسان کی زندگی میں ہر موقع، ہر لمحہ، ہر موڑ پر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو انسان کو پیش آ جائے اور اسلام نے اس کی ہدایت اور تعلیم کا انتظام نہ کیا ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک اور قبر تک جتنے مسائل دنیا میں پیش آتے ہیں اس کی ہدایت اسلام میں موجود ہے، اس کا حل اسلام میں موجود ہے۔ اسلام ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے جس کی ضرورت ہمیں ہے، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو یا چھوٹی سی کوئی معمولی سی بات جو ہمیں معمولی نظر آتی ہے، اسلام ہماری رہنمائی اس مسئلے میں بھی کرتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو۔ مشرکین نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا، حضرت سلمان فارسی سے کہا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراۃ، کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ یہ انہوں نے مسلمانوں پر، صحابہ اکرام پر ایک اعتراض کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اعتراض کیا کہ یہ تمہیں قضاء حاجت کا بھی طریقہ بتاتے ہیں، بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، وہاں فارغ کس طرح ہونا ہے، یہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا،
فخر کے ساتھ جواب دیا، فرمایا اجل ہاں، ہمارے پیارے نبی ہمیں ان باتوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں زندگی میں یہ مسائل بھی پیش آتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، نہانا ان نستقبل القبلۃ لبول او غائط، ہمارے پیارے نبی نے بتایا جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلہ رخ ہو کر وہاں نہیں بیٹھنا، بیت الخلاء میں، او ان نستنجی بالیمین، اور ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ دائیں ہاتھ سے استنجا مت کرنا، او ان نستنجی باقل من ثلاثۃ احجار، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے 3 ڈھیلوں سے کم پتھر استعمال نہیں کرنا، استنجا میں افضل یہ ہے، زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ان نستنجی برجیع او عظم، ہمیں منع فرمایا ہے کہ استنجا وہ ڈھیلوں سے کرو، وہ پانی سے کرو، لیکن اس سے منع فرمایا ہے کہ گوبر سے استنجا نہیں کرنا، ہڈی سے استنجا نہیں کرنا۔ اب یہ تعلیمات ہمیں دی گئی ہے جو قضاء حاجت سے متعلق ہے، تو اندازہ لگائیے کہ اسلام کتنا کامل اور مکمل مذہب ہے۔ اسلام کے اندر جہاں ہمیں اور تعلیمات دی گئی ہے، ان تعلیمات میں سے ایک بڑی تعلیم طہارت کی تعلیم ہے، پاکیزگی کی تعلیم ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان پاک رہے، صاف رہے، گندا نہ رہے، نجس نہ رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو، غسل کرو، اپنے آپ کو پاک صاف کرو۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طہارت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ طہارت من الاحداث، حدث ہو، جنابت کی حالت میں ہو تو غسل، بے وضو ہو تو وضو کرنا، یہ طہارت کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے بدن کی طہارت، بدن کو پاک رکھنا، کپڑوں کو پاک رکھنا، اور مکان اور جگہ کو پاک رکھنا، جہاں تم رہتے ہو وہ جگہ بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو۔ تیسری قسم طہارت کی یہ ہے کہ بدن پر جو غیر ضروری بال ہے ان کی صفائی کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ بدن میں کچھ بال اگاتے ہیں اور اسلام نے یہ تعلیم دی ہے ان بالوں کی صفائی کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مسلم شریف میں، وہ فرماتے ہیں وقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق العانۃ اللہ نترک اکثر من 40 لیلۃ، ہمارے لیے حد مقرر کی گئی ہے وقت لنا، اور ایک روایت میں ہے وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ حد مقرر کی ہے ان 4 چیزوں میں: مونچھے تراشنے میں، ناخن کاٹنے میں، بغلوں کی بالوں کی صفائی اور زیر ناف بالوں کی صفائی۔ ان 4 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حد اور لمٹ مقرر کی ہے اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ، 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑے۔ بدن کی صفائی، غیر ضروری بالوں کی صفائی، زیادہ سے زیادہ جو وقت مقرر ہے 40 دن ہے، 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ فقہاء نے لکھا ہے بہتر یہ ہر ہفتے بدن کی صفائی کرے، غیر ضروری بال کاٹے، ناخن کاٹے، مونچھے تراشے، اور اگر ہر ہفتے نہیں کیا 15 دن میں،
40 دن کے اندر اندر کرے، 40 دن سے زیادہ ہو گئے اور غیر ضروری بالوں کو نہیں کاٹا، ناخن نہیں کاٹے، مونچھیں نہیں تراشی، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے 40 دن سے زیادہ ہو گیا، یہ مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے، اس حدیث کی وجہ سے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس لیے غیر ضروری بالوں کی صفائی ہر ہفتے کرنی چاہیے، یا کم از کم اگر ہر ہفتے نہ کرے 15 دن میں، اور زیادہ سے زیادہ اگر لیٹ ہو تو 40 دن سے پہلے پہلے کر لیں، ورنہ گنہگار ہوتا ہے آدمی۔ مجھے کچھ حضرات نے یہ بتایا ہے کہ آج کل ایک فیشن نکلا ہے کہ کہتے ہیں جی مرد حضرات جو ہے وہ، جو کچھ نوجوان وہ کہتے ہیں کہ جی مرد حضرات جو ہے وہ بغلوں کی، زیر ناف بالوں کی، غیر ضروری بالوں کی صفائی کو اب عیب سمجھتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتہ جی، ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے، اور ہمارے زمانے میں تو یہ ہے کہ جی یہ غیر ضروری بالوں کی صفائی ہونی چاہیے، اب کہتے جی نہیں، یہ جناب مردوں کو کرنا عیب کی بات سمجھتے ہیں۔ یہ تو گناہ ہے اگر اس 40 دن سے زیادہ اگر کوئی تاخیر کرتا ہے۔ بعض لوگ لمبے لمبے ناخن رکھتے ہیں، خواتین بھی لمبے لمبے ناخن رکھتی ہیں، وہ تو 40 دن سے بھی زیادہ گزر جاتے ہیں، 4 مہینے گزر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں وقت مقرر کیے، 40 دن سے زیادہ گزر گئے تو گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، توبہ کرنی پڑے گی اس گناہ پر۔ کچھ لوگ مونچھیں رکھتے ہیں، لمبی لمبی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، مونچھیں نہیں تراشتے، مہینے مہینے رکھتے ہیں، سال سال لمبی لمبی مونچھیں رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، مسلمان کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ یہ غیر ضروری بالوں کی صفائی، ناخن کاٹنا، یہ مسلمان جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر تاخیر ہو جائے 40 دن سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ورنہ گناہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک یہ جو ناخن کی بات کی ہے تو ایک بات یاد آ گئی، یہ بھی عرض کر دوں۔ بعض دوست پوچھتے ہیں جی الحمدللہ میجورٹی جو مسلمانوں کی ہے بالوں کی صفائی کرتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، ہر ہفتے کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں جی اس میں سنت طریقہ کیا ہے، ناخن کیسے کاٹیں؟ تو دیکھیں، احادیث میں ایسا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے، ناخن کاٹنا سنت ہے، یہ سنت ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ دائیں طرف سے وہ کام شروع کرنا چاہیے جو اچھا عمل ہو۔ اب یہ سنت عمل ہے تو دائیں طرف سے، دائیں ہاتھ کے کاٹے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دائیں ہاتھ کے ناخن پہلے کاٹنے چاہیے، پھر بائیں ہاتھ کے ناخن کاٹنے چاہیے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے، لیکن ان کی ترتیب یہ، دائیں ہاتھ میں یہ جو انگلی ہے جس کو انڈس فنگر کہتے ہیں، کلمہ یہ کیا ہے، شہادت کی انگلی جس کو کہتے ہیں، یہاں سے شروع کرے، پھر درمیان والی، پھر یہ، اور پھر یہ اس طرح جائے گی دائیں ہاتھ سے، اور پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پہ ختم کرے، اور آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو کاٹے، اس ناخن کو کاٹے۔ ہاتھ میں امام غزالی فرماتے بہتر طریقہ یہ، اور پاؤں میں، پاؤں کی دونوں پاؤں اگر اس طرح لائن میں اکٹھے ہو تو دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ ختم کرے۔ دیکھو علماء نے ہمیں یہ آداب بھی بتائے ہیں۔ تو اسلام بھائی یہ بڑا ستھرا مذہب ہے، اسلام کے اندر پاکیزگی کی تعلیم ہے، طہارت کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، فرشتے ان کو پسند کرتے ہیں، جو پاک صاف لوگ ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن آتے ہیں تو غسل کرنا سنت ہے، پاک صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، بدن کی صفائی ہو گئی، ناخن کاٹ لیے، مونچھیں تراش لی ہے، غیر ضروری بال صاف کیے، مسجد میں آئیں گے، جمعے کی برکات، جمعے کا ثواب بھی ملے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف کی ہے۔ قباء ایک گاؤں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو مدینہ منورہ سے باہر تھا، تقریباً کوئی 3 کلومیٹر سمجھ لے۔
اب وہ مدینہ شہر کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، آپ نے سب سے پہلے قباء میں قیام فرمایا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اور مسجد قباء، اللہ اکبر، یہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے، فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اللہ اکبر، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد اس کی مستحق ہے کہ آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھڑے ہو اور وہاں جائے عبادت کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے، کبھی سواری پر جاتے، کبھی پیدل جاتے اور وہاں 2 رکعت پڑھتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھر سے وضو کرے اور مسجد قباء جائے، من تطہر فی بیتی ثم اتی مسجد قباء فصلی فی رکعتین کان لہ کاجر عمرۃ او کما قال علیہ السلام۔ گھر سے وضو کیا، مسجد قباء گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اس نے، وہاں 1 عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ قباء والوں کی بڑی شان اور قباء کی اور مسجد قباء کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے۔ اور آگے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ جو مسجد قباء ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس مسجد میں کچھ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے فیہ رجال، اس مسجد والے لوگوں کی تعریف ہے۔ معلوم ہوا مسلمان کی پہچان مسجد سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے مسجد قباء والے لوگوں کی شان کیا ہے؟ یہ طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ ایسے پاک باز اور صفائی اور پاکی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قباء کا سردار تھا اسے بلایا اور کہا تمہاری اور تمہاری قوم کی شان میں اور اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے اور تمہاری تعریف کی ہے کہ تم بڑے پاک صاف لوگ ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہاں ہماری پاکی اور صفائی یہ ہے جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں اور ڈھیلوں سے استنجا کے بعد پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں تمہاری تعریف بیان کی ہے۔ اللہ اچھی طرح استنجا کرنا، پاک صاف۔ آج کل کے زمانے میں ڈھیلے نہیں استعمال کرنا، آپ مولوی صاحب نے بیان کیے جمعے میں، تو آپ مسجد میں ڈھیلے لے کر آ گئے، لائنیں بند ہو جائیں گی۔ اس زمانے میں یہ اس طرح ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے، اب تو ٹیشو پیپر ہے وہ استعمال کرنا۔ بھائی سنت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، سنت کا مطلب یہ ہے، حدیث اور قرآن میں جو آیت آئی ہے طہارت کے بارے میں، مطلب یہ استنجا میں خوب مبالغہ کرو، پہلے ٹیشو سے صاف کرو پھر پانی سے کرو۔ حدیث کو سمجھنے کا بھی تو مطلب ہوتا ہے نا بھائی، سمجھ میں آئی بات؟ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ دیکھو اسلام طہارت کی تعلیم دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے سنا رہا ہوں، یہ بعض مرتبہ نوجوان جو ہے نا یہ احتیاط نہیں کرتے ہیں آج کل کے طہارت میں، استنجا میں۔ سفر میں ہم جاتے ہیں، مسلمان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کھڑے کھڑے جناب کیا ہے قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، کھڑے کھڑے فارغ ہو رہے ہیں، اس کے بعد نہ طہارت ہے نہ صفائی ہے، اور وہ اس سے تو اس کی پتلون بھی جناب ناپاک ہو گئی، بدن بھی ناپاک ہو گیا۔ بعض مسلمانوں سے آپ کہو جی مسجد آؤ نماز پڑھو، مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتے، کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو بدن بھی ناپاک ہوگا، کپڑے بھی ناپاک ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کے قطروں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ،
فإن عامة عذاب القبر منه، اس لیے کہ پیشاب کے قطروں سے اگر کوئی اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو فرمایا قبر کا عام طور پر عذاب پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس گیا، تو وہ خاتون ڈاکٹر تھی ہماری، اب تو وہ میرے خیال ہے ریٹائرڈ ہو گئی ہے۔ تو شروع میں جب ہم آئے، ہمارے بچے آئے، تو وہ ہماری ڈاکٹر تھی کافی زمانے تک۔ تو وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگی، کبھی کبھی وہ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کوئی بات چیت بھی ہوتی تھی اس سے، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگی تمہارا مذہب بڑا اچھا ہے، اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اس میں صفائی اور پاکیزگی کی تعلیم بہت دی گئی ہے۔ فرمایا کہ اس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ تم مسلمان جب ٹوائلٹ جاتے ہو تو فراغت کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہو، کہتے ہیں میڈیکلی اس میں اتنے فائدہ ہے کہ اس حصے میں اور پرائیویٹ پارٹ کا جو علاقہ ہے یا وہ جو حصہ ہے یا وہ اس جگہ بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، پانی کے ساتھ استنجا کرنے کی وجہ سے وہ بیماری نہیں پیدا ہوتی، اور کہا وہ بیماریاں مسلمانوں میں نہیں ہیں، اور جو لوگ استنجا نہیں کرتے ہیں، اچھی طرح استنجا نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے اندر یہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں۔ دیکھو اسلام نے 1400 سال پہلے ہماری صحت کا خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صفائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، اللہ کی رضا بھی ملتی ہے اور بیماریوں سے نجات بھی ملتی ہے، یہ ہے اسلام کی خوبی۔ تو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے بھائی پاکی کی، صفائی کی، اپنے بدن کو پاک رکھو، ٹوائلٹ جاؤ، قضاء حاجت کے لیے جاؤ، استنجا اچھی طرح کرو۔ پھر اسی طرح آگے دیکھیں، اسلام نے ہمیں ایک تعلیم یہ بھی دی ہے کہ مسلمان کا بدن پاک ہو، کپڑے پاک صاف ہو، گندے نہ ہو، نجس نہ ہو، ناپاک نہ ہو، منہ بھی پاک صاف ہو، بدبو نہ آتی ہو اس سے، اس لیے مسواک کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اور ایک روایت میں او مع کل وضوء، اگر میری امت پر یہ دشوار نہ ہوتی یہ بات تو میں ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پسند فرماتے تھے۔ مسواک سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطہرۃ للفم ومرضات للرب، منہ کی صفائی ہے، رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ ایک کتاب ہے مشکات، ہمارے یہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی شرح لکھی ہے مرقات، اور یہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ افغانستان کے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور پھر یہ مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہاں ان کا انتقال ہوا ہے اور وہیں مدفون ہے۔ یہ جو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں، 70 سے زیادہ فائدے ہیں، اور مسواک کرنے کے جو 70 سے زیادہ فائدے ہیں اس میں ایک فائدہ یہ ہے ادناہا ان یذکر الشہادۃ عند الموت، مسواک کرنے والا جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ اسے کلمے والی موت نصیب کرتا ہے۔ یہ ہے مسواک کا فائدہ۔ یہ برش تو ہم دبا دبا کے کر رہے ہیں نا بھائی، ادھر مسجد میں لوگ مسواک لاتے ہیں، کبھی کوئی برش لایا ہے مسجد میں؟ معلوم ہوا مسلمان سمجھتا ہے کہ مسواک سنت ہے، اسی لیے مسواک لاتے ہیں نا، برش تو کوئی نہیں لاتا۔ مسواک کیا کرو، برش بھی کرنا ٹھیک ہے، دانتوں کی صفائی کے لیے کرو، مسواک بھی کیا کرو۔ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا، مجھے بڑی اچھی بات لگی، وہ حدیث تو بخاری میں موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت
وفات سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبد الرحمن وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار پرسی کے لیے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک پسند فرماتے تھے، اس لیے حضرت عائشہ نے دیکھ لیا کہ آپ مسواک کو بار بار دیکھ رہے ہیں. فرمایا اے اللہ کے رسول مسواک فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ نے اشارہ فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لی، دانتوں سے چبایا، مسواک کو نرم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. علماء نے لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت سب سے آخری عمل جو کیا ہے وہ مسواک کیا ہے، سب سے آخری عمل. اور سب سے آخری چیز جو آپ کے بدن کے اندر گئی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب ہے. انہوں نے دانتوں سے نرم کر کے آپ کو دیے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ہے. بخاری کی اس روایت میں ہے آپ نے مسواک فرمایا اور پانی کا پیالہ تھا، ہاتھ میں پانی لیتے چہرے پر ملتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور فرمایا کہ موت کے وقت بڑی سختیاں، الا ان للموت سکرات. پھر فرمایا پھر رفیق الاعلی، اور پھر دنیا سے آپ پردہ فرما گئے. علماء نے لکھا ہے آپ نے آخری عمل مسواک کیا اور آخری قول جو آپ کی زبان پر تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا. آخری عمل مسواک تھا، آخری قول لا الہ الا اللہ تھا. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں جو مسواک کو پسند کرے گا، مسواک کرے گا، مسواک کو کثرت سے کرے گا، اللہ اسے بھی مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب کرے گا. یہ طہارت ہے میرے دوستو، پاکی کی تعلیم ہے اسلام میں. میں آپ کو کیا سناؤں، ہر چیز میں ہمیں پاکی کی تعلیم دی گئی ہے، صفائی کی، کلیننس کی تعلیم دی گئی ہے. دیکھو ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اسلام نے اس وقت بھی ہمارا خیال رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں روایت ہے، آپ نے فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ برکت الطعام ہے، کھانے کی برکت ہے. فقہاء نے لکھا ہے کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئے تو اس کو پونچھے نہیں، کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے تو پھر پونچھ لے تولیے سے یا ٹیشو سے. ہمارے یہاں بعض لوگ وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں پھر اس کو پونچھ لیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں. آداب یہ ہے پہلے ہاتھ دھوئے پھر اس کو نہیں پونچھے، اس سے کھانا کھائے، جب کھانا کھا لے پھر ہاتھ دھوئے پھر اس کو پونچھ لے. یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ صاف کرو. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، اللہ اکبر، ہمارے یہاں پہلے ان باتوں کا اہتمام ہوتا تھا، اب لوگ کہتے جی ہم بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں. ایڈوانس کیا ہو گئے؟ طہارت ختم ہو گئی، پاکی ختم ہو گئی، گھروں کے اندر جوتے لے جاتے ہیں. اور پہلے گھروں کے اندر جوتے نہیں لے جاتے تھے، گھر پاک صاف رہتے تھے. پہلے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، اب ماڈرن ہو گئے ہاتھ نہیں دھوتے ہیں. پہلے ہاتھ کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے، اب ٹیشو سے صاف کرتے ہیں، کہتے جی ہم نے ترقی کر لی ہے. بیماریاں زیادہ ہو گئی. یہ بزرگوں سے پوچھو 50 سال پہلے، 60 سال پہلے یہ بیماریاں تھی بھی نہیں جو آج پیدا ہو گئی ہے. صفائی ہمارے اندر نہیں رہی. پہلے زمانے میں ہمارے بچپن میں کیا، ابھی بھی آپ پاکستان جائے گاؤں والے لوگ کہتے جی گاؤں والے جو ہے نا بیکورڈ ہے. ابھی بھی جاؤ تو مہمان کے ہاتھ دھلاتے ہیں، ہاتھ دھونے کے برتن ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو بچے ان برتنوں کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، ان کے نام بھی نہیں آتے ان کو. ایک لوٹا ہوتا ہے، ایک برتن ہوتا ہے، اس میں ہاتھ دھلاتے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب ہم چھوٹے تھے، مہمان آتے تھے، وہ ہمیں طریقہ سکھاتے تھے کہ مہمان کے ہاتھ کیسے دھلاتے ہیں، پانی کدھر پھینکنا ہے اندر. انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہے اور ثابت بنانی تابعی ہے، ان کے شاگرد ہے. یہ شاگرد آئے، حضرت انس کے دسترخوان پر بیٹھے، حضرت انس اپنے شاگرد کے ہاتھ دھلا رہے ہیں.
تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیے، میرے استاد جی ہے، استاد جی ہاتھ دلا رہے۔ تو استاد جی نے کہا میں تمہارے ہاتھ اس لیے دلا رہا ہوں کہ تم میرے مہمان ہوں، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ جب ایک بھائی اکرام کرے تو دوسرے کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے جی وہ تو صحابت ہے، نہیں، اس زمانے میں رواج تھا، مسلمانوں میں یہ رواج تھا۔ ہارون الرشید، ہارون الرشید سے کون واقف نہیں، بادشاہ گزرا ہے۔ ایک عالم ہے ابو معاویہ الزریر رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ہارون الرشید نے ان کو دعوت دی۔ جب وہ دعوت کے لیے آئے، دسترخوان پر بیٹھے، ہارون الرشید نے اس کے ہاتھ دھلائے۔ جب ہاتھ دھوئے، ہارون الرشید نے کہا حضرت جی میں نے آپ کے ہاتھ دھلائے، میں امیر المومنین بادشاہ، میں خود لوٹا لے کر آپ کے ہاتھ دھلا رہا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا، ابو معاویہ نے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے میرا اکرام نہیں کیا، آپ نے علم کا اکرام کیا ہے، اور اللہ آپ نے جس طرح علم کا اکرام کیا ہے، ایک عالم کا اکرام کیا ہے، اسے عزت دی، اللہ آپ کو بھی عزت دے۔ امام غزالی نے لکھا ہے ہاتھ دھلانے کے بھی آداب ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ میزبان جب کہتے ہیں ادب یہ ہے کہ میزبان اپنے مہمان کا خود ہاتھ دھلائے، خادم سے نہ دھلائے، یہ ادب ہے۔ اور پھر فرمایا جب ہاتھ دھلائے تو بعضے کہتے ہیں کھڑے ہو کر ہاتھ دھلائے، کچھ کہتے نہیں بیٹھ کر دھلائے، کہتے پانی درمیان میں ڈالے تو ہاتھ اس کے برتن کے اندر دھوئے، دسترخوان پر پہلے برتن لائے ہاتھ دھونے کے لیے، اس کے اندر ہاتھ دھوئے، کہتے اس کے اندر تھوکے نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ کلی کرے تو پانی آہستہ سے ڈالے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، یہ امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک سے کون واقف نہیں۔ امام شافعی جب رحمت اللہ علیہ جب امام مالک سے پڑھنے گئے مدینہ منورہ میں، وہاں جا کر تعلیم حاصل کی امام شافعی نے، اور پھر ایک دن امام شافعی امام مالک کے مہمان بنے تو امام مالک نے امام شافعی کے خود ہاتھ دھلائے۔ یہ طریقہ، یہ ایسے بہت سے واقعات ملیں گے ہمارے یہاں اب بھی۔ آپ جائیں گاؤں میں، دیہاتوں میں، مہمان کا اکرام ہوتا ہے، اس کے ہاتھ دھلاتے ہیں۔ یہ چیزیں یہاں بھی کرنی چاہیے ہمیں، ورنہ یہ 40-50 سال بعد، ابھی تو ہمارے بچوں کو تھوڑی بہت چیزیں معلوم ہیں، ایسا نہ ہو ہم قبروں میں ہوں، ان بیچاروں کو کچھ بھی نہ پتا ہو۔ اتنا زیادہ بھی ایڈوانس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے بریک پر بھی پاؤں رکھنا چاہیے، بہت زیادہ آگے نہ نکل جائے، پھر واپسی کا راستہ ہی نہ ملے ہمیں۔ تو بریک پر پاؤں رکھو بھائی، ایسا نہ ہو دنیا جدھر جا رہی ہے، بہہ رہی ہے، ہمارے بچے بھی اس سیلاب میں بہہ جائے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے، پاکی کی تعلیمات ہے، نظافت ہے، اسلام نے سلیقہ سکھایا ہے، مہمان کا اکرام سکھایا ہے، بڑوں کا ادب سکھایا ہے، طہارت پاکیزگی سکھائی ہے۔ یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ۔